میں ہوں فضل قاسم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں آپ 1 گھنٹے میں مکمل گھوم سکتے ہیں؟ اس قدر چھوٹا ملک کہیں بڑے اور وسائل سے بھرپور ملکوں سے زیادہ امیر ہے۔ یہ ملک اگرچہ ہمارے ملک کی طرح قدرتی وسائل سے مالا مال تو نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ اپنا پینے کا پانی بھی انڈونیشیا اور ملیشیا سے حاصل کرتا ہے، مگر اس کی ترقی پھر بھی حیران کن ہے۔ اس کے پاس تیل اور کوئلہ جیسے قدرتی وسائل موجود نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود اس کا شمار ترقی یافتہ ملکوں میں ہوتا ہے۔ قدرتی وسائل سے محرومی کے باوجود ملک کے پاس ایک چیز ایسی ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یہ ملک سنگاپور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو بہت ہی خوبصورت صاف شفاف ملک سنگاپور کی سیر کرانے جا رہے ہیں، جہاں چیونگم چبا کر پبلک پلیس پر پھینکنے پر آپ کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ اس ملک کی ترقی کا راز اور حیران کن قوانین جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر سنگاپور کے بارے میں کچھ انوکھا جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، سنگاپور کا محل وقوع بہت ہی سازگار ہے۔ سنگاپور جنوب مشرقی ایشیا میں واقع 63 مختلف جزائر پر مشتمل ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ یہ ہیرے کی شکل سے مماثلت رکھتا ہے۔ یہ ملک ایک قدیم بندرگاہ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے شمال میں انڈونیشیا اور جنوب میں ملیشیا واقع ہے۔ اس کے ہمسائے ممالک میں تھائی لینڈ، بینکاک، کمبوڈیا اور فلپائن شامل ہیں۔ یہ ملک لگ بھگ 728 کلومیٹر کی حد بندی کے ساتھ دنیا کا 176واں بڑا ملک ہے اور آبادی کے لحاظ سے اس کا درجہ 113واں ہے۔ اس ملک کے نام کو لے کر کئی قسم کے قصے مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کسی شہزادے نے اس زمین پر پہلی بار قدم رکھا تو اس نے یہاں ایک شیر دیکھا، جس کی وجہ سے اس سرزمین کو سنگاپورہ کا نام دے دیا گیا۔ سنگا ملائی زبان میں شیر کو کہا جاتا ہے اور پورا کا مطلب ہے شیر کا مسکن۔ بعد میں سنگاپور کے نام سے مشہور ہوا، جبکہ آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ اس سرزمین پر شیروں کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے۔ ماں سوائے ان مصنوعی شیروں کے جو مرلیون پارک میں موجود ہیں، جنہیں مرلیون کہا جاتا ہے، ان شیروں کی جلد مچھلی کی کھال سے مشابہ ہوتی ہے، جو ان کے قدیم طرز معاش کی علامت ہے، اور منہ شیر کا ہے جن کے منہ سے پانی کے فوارے نکلتے رہتے ہیں۔ معزز دوستو، سنگاپور یورپ اور ایشیا کو جوڑنے والی آبنائے ملاقہ پر واقع ہے۔ عالمی تجارت کا 40% اسی آبنائے سے گزرتا ہے۔ اس کی اہمیت کی وجہ 1819 برطانیہ نے اس علاقے کو اپنی کالونی بنا لیا تھا، لیکن 1965 میں ملیشیا سے الگ ہونے کے بعد اپنے کہیں ہمسایہ ممالک کے برعکس سنگاپور نے برطانیہ کے ساتھ قریبی تعلقات استوار رکھے۔ اس فیصلے نے باقی دنیا کو بھی باور کروایا کہ سنگاپور بزنس کے لیے سازگار ملک ہے۔ یہ بہت اہم پیش رفت تھی۔ جیسا موجودہ دور میں ہم سب جانتے ہیں کہ برآمدات معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن سنگاپور کی آزادی کے بعد یہ تصور زیادہ عام نہیں تھا، مگر آزادی کے بعد اس ملک کا صحیح معنوں میں ترقی کا سفر شروع ہوا۔ لیکو آنیو نے اس ملک کو مضبوط بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انہوں نے ایسی اصلاحات نافذ کی جن کا نتیجہ خاطر خواہ نکلا۔ آزادی کے بعد لیکو آنیا نے برطانیہ سے تعلقات اتنے مضبوط کیے اور آزاد تجارت کی بنیاد رکھی، دنیا بھر سے انویسٹر کو اپنے ملک میں کاروبار کی اجازت دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے کچے پکے مکانوں پر مشتمل یہ ملک دنیا کے خوبصورت اور ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہو گیا۔ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں کاروبار کے لیے 2 ملک محفوظ ترین مانے جاتے ہیں، ایک نیوزی لینڈ اور دوسرا سنگاپور۔ سنگاپور آج ان 5 ممالک کی صف میں کھڑا ہے جہاں کرپشن کا تصور بہت کم ہے اور کئی حد تک ناپید ہے۔ ناظرین گرامی، سنگاپور، ہانگ کانگ، تائیوان اور جنوبی کوریا 4 ایشین ٹائیگر نے 1960 کے بعد برآمدات اور صنعت کاری کی بدولت ترقی کی۔ سنگاپور بھی انہی بنیادوں پر اپنی معیشت پر کھڑا ہے۔ 60 کے عشرے میں اس جزیرے پر بے روزگاری عروج پر تھی اور مزدوروں کی ہڑتالیں عام تھیں۔ اس سے بھی بڑا رہائش کا بحران تھا اور یہ جزیرہ دنیا کی بڑی کچی آبادیوں میں سے ایک تھا۔ بیرونی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس منظم افرادی قوت موجود ہو، لیکن افرادی قوت کو منظم کرنے کے لیے بھی بنیادی سہولیات دینی پڑتی ہیں۔ ان میں رہائش سر فہرست ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سنگاپور حکومت نے ہاؤسنگ کرائسس ختم کرنے کے لیے سستے سرکاری گھروں پر تعمیر توجہ دی۔ 1960 میں سنگاپور
سنگاپور محض 9% آبادی کو سرکاری گھروں کی سہولیات میسر تھی، لیکن آج 80% آبادی کو یہ سہولت میسر ہے۔ اس سے بیرونی سرمایہ کاروں کو بھی اعتماد ملا اور سنگاپور میں بڑے سرمایہ داروں نے بڑی بڑی کمپنیاں کھول لیں۔ اس کے ساتھ سنگاپور کی حکومت نے ٹیکس چھوٹ دے کر بیرونی سرمایہ داروں کو بڑی تعداد کو اپنی طرف راغب کیا۔ اس سے سنگاپور کی معیشت ترقی کرنے لگی اور بے روزگاری میں کمی آئی۔ 1959 میں سنگاپور میں بے روزگاری کی شرح 14% تھی، 1970 میں محض 4.5% رہ گئی۔ ناظرین، سنگاپور کے پہلے وزیر اعظم لیکو آنیا نے سنگاپور کے محلے وقوع کا فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ مینوفیکچرنگ انڈسٹری اور کاروباری آسانیوں پر بھی توجہ دی۔ 1980 تک سنگاپور خطے میں مینوفیکچرنگ کا مرکز اور ہارڈ ڈسک ڈرائیور کا سب سے بڑا پروڈیوسر بن چکا تھا، لیکن آج سنگاپور کی جی ڈی پی میں مینوفیکچرنگ کا حصہ محض 20% ہے۔ دراصل آزادی کے بعد پہلی بار 1985 میں کساد بازاری کا سامنا کرنا پڑا، جس نے معاشی پالیسیوں کی سمت بدل کر ان کا رخ مینوفیکچرنگ کی بجائے سروسز کو مزید آزادی دی گئی، جس کے بعد ملٹی نیشنل کمپنیوں نے سنگاپور میں اپنے ریجنل ہیڈ کوارٹر کھولنے شروع کر دیے۔ نتیجتاً سروسز سیکٹر کا جی ڈی پی میں حصہ 1985 کے 24% سے بڑھ کر 2017 میں 70% تک جا پہنچا۔ آج سنگاپور دنیا میں کاروبار کرنے کے لیے سب سے آسان ملک میں سے ایک ملک سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، سنگاپور وہ ملک ہے جس کا پاسپورٹ انتہائی طاقتور مانا جاتا ہے۔ اس ملک کے باشندے چائنا، شمالی کوریا اور امریکہ جیسے ممالک میں بغیر پاسپورٹ کے سفر کر سکتے ہیں۔ یہ ملک اگرچہ ہمارے ملک کی طرح قدرتی وسائل کی دولت سے مالا مال نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ اپنا پینے کا پانی بھی انڈونیشیا اور ملیشیا سے حاصل کرتا ہے، مگر اس کی ترقی پھر بھی حیران کن ہے۔ یہ سب سن کر آپ کو لگ رہا ہوگا سنگاپور میں رہنا نہایت آسان ہوگا اور یہاں کے شہری خود کو بہت امیر سمجھتے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں: مہنگی ضروریات زندگی اور معاشی عدم مساوات۔ سنگاپور فی کس آمدنی کے لحاظ سے امیر ضرور ہے، لیکن یہاں اوسط ماہانہ تنخواہ $3,270 ہوتی ہے، جو بہت کم بھی نہیں ہے۔ یہاں تقریباً 1,84,000 کروڑ پتی رہتے ہیں۔ اس ملک میں بے روزگاری کی شرح 2% سے بھی کم ہے۔ یہاں مذہبی رسومات کی مکمل آزادی ہے۔ یہاں زیادہ تر چائنا، ملائی، تامل اور انگریزی زبانیں بولی اور سمجھی جاتی ہیں۔ جرائم کی روک تھام کے حوالے سے بھی یہ ملک تمام ممالک سے آگے ہے۔ یہاں جرائم کی شرح 1% سے بھی کم ہے۔ اس کی وجہ یہاں کے سخت قوانین اور ان کا اطلاق ہے۔ سنگاپور خوبصورتی اور صاف ستھرائی میں بھی اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں پارکس اور سبزے کی بہتات ہے۔ اس ملک کو اپنا رقبہ بڑھانے کے لیے جنگلات کا صفایا کرنا پڑا، مگر پھر بھی یہاں درخت اور سبزہ اس کے حسن میں اضافے کے لیے موجود ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا فوارہ سنگاپور میں واقع ہے، جسے 1957 میں $6 ملین امریکی خرچ کر کے تعمیر کیا گیا تھا۔ نائٹ زو اور نائٹ سفاری پارک بھی اس ملک میں پائے جاتے ہیں۔ چانگی ایئرپورٹ ایشیا کا سب سے خوبصورت ترین ایئرپورٹ مانا جاتا ہے، جسے کئی سال پہلے بہترین ایئرپورٹ کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ زرعی پیداوار میں یہاں اناناس، ناریل اور چاول کاش ہوتے ہیں۔ صنعتی اعتبار سے یہ ملک بہت آگے ہے۔ یہاں کی بڑی بڑی صنعتوں میں پیٹرول کی مصنوعات، بجلی کا سامان، کیمیکل، موٹر گاڑیاں اور ٹیلی کمیونیکیشن ہے۔ 2021 کے اعداد و شمار کے مطابق ہندوستان سنگاپور میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری کرنے والا بڑا ملک ہے۔ اس کی مضبوط صنعت 1960 کے بعد تائیوان جیسے ممالک مثلاً ہائی کانگ اور جنوبی کوریا، جنہیں ایشین ٹائیگر بھی کہا جاتا ہے، کی صف میں لا کھڑا کرتی ہے۔ آپ یہ جان کر بھی حیران ہوں گے کہ سنگاپور میں 18 ماہ کے بچے کو 2 گھنٹے کے لیے اسکول بھیجا جاتا ہے۔ سنگاپور کا $1 پاکستان کے 211.16 روپے کے برابر ہے اور سنگاپور کا وقت پاکستان سے 3 گھنٹے آگے ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور جو لوگ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ تو انشاءاللہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ بہت جلد دوبارہ ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔